بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اور ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں، اور اس دنیا سے جو ایمان کے ساتھ گیا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم اسلام پر کتنے عمل پیرا ہیں، کتنا عمل ہم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو اسلام کا حکم ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ عقیدہ دل میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایمانیات کے اندر ایمان مجمل بھی ہے اور ایمان مفصل بھی ہے۔ تو یہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کن کن چیزوں پر ایک مومن کو صحیح معنوں میں اپنا ایمان جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھا برا جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی طرف سے ہے، اور بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور پھر اس کے بعد میں آخرت پر، والیوم الآخری یعنی آخرت کے دن کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفاتوں کے ساتھ میں ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے ہیں۔ تو ایمان تو شرط ہے تمام اعمال کی قبولیت کی۔ اگر ایمان نہیں ہے اور آدمی 70 سال روزہ رکھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نماز پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ عقیدے کو درست کرنے کے لیے آدمی اپنے طور پر عقیدہ متعین نہیں کر سکتا۔ عقائد کے لیے ہمیں چاہیے کہ علماء سے، صلحاء سے، صاحب علم حضرات سے اپنا رابطہ قائم کرے، اور ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ طرح طرح کے فتنے اس قرب قیامت میں رونما ہو رہے ہیں، فتنہ قادیانیت ہے، فتنہ شکیلیت ہے، اور نہ معلوم کیا کیا ہے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اگر ہم بھی اسی طرح کرنے لگ جائیں، اعوذ باللہ من ذالک خاکم مدہن، کہ اللہ کی ذات کو ماننے کے ساتھ میں ہم کسی کو اور شریک ٹھہرا لیں، کسی کے نام پر بکرا ذبح کر دیں، کسی کے نام پہ نذر و نیاز کر لیں، تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیے کہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت رکھتے ہوئے اپنے عقائد کی حفاظت رکھنا نہایت ضروری ہے۔ عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر چیزیں جو اسلام کے اندر ہمیں حکم دی گئی ہیں، ان سب کا دار و مدار ایمان کے اوپر ہے، اور ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ ہی میں قائم رہتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر نہ معلوم کتنے فرقے ہیں اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ رات دن سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے وجود کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، بہت سے ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، بہت سے نہ معلوم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ الغرض ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو بہرحال درست کرنا ہے۔
ٹھیک ہے صاحب، ایک آدمی کا عقیدہ تو اچھا ہے، لیکن عقیدے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ بس میرا عقیدہ بہت اچھا ہے، میں اسلام پہ قائم ہوں. نہیں، عقیدے کے بعد میں، عقائد کے بعد میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ عبادات کا ہے. عبادات کے اندر سب سے پہلے نماز آتی ہے، اور اسی طرح سے روزہ آتا ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ آتی ہے، اسی طرح سے حج آتی ہے، اسی طرح سے تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ کا تسبیح اور تحلیل ہے. یہ تمام چیزیں عبادات میں شامل ہے، اور صدقہ و خیرات یہ بھی عبادت ہی میں شامل ہے. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقائد کے اعتبار سے بھی درست ہے اور عبادات کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بڑا کامل اور مکمل ہے، اور عبادت میں ہر آن ہر لمحے لگا رہتا ہے، فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہے، واجبات کی بھی کرتا ہے، سنن و نوافل کی ادائیگی بھی کرتا ہے. لیکن ابھی وہ چاہے کہ میں اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں، ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی زندگی میں معاملات، لین دین اس کا کیسا ہے، وہ خریدتا کس طریقے سے ہے، بیچتا کس طریقے سے ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرام طریقے سے خرید رہا ہو یا حرام طریقے سے بیچ رہا ہو. تو ایسے آدمی کو بھی مکمل طور پر اسلام پر گامزن ہونے والا نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، پہلے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرو، اور اس کے بعد اپنی عبادات کو مکمل اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. اور تیسرا معاملہ جو ہے نا، آج معاشرے کے اندر کسی آدمی کو جو دیندار کہا جاتا ہے وہ صرف اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو معاشرہ اسے یہ کہتا ہے یہ بڑا دیندار ہے. ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کسی نے کہا کہ فلاں آدمی بہت دیندار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شاید تو نے اس کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے. کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیا کبھی اس کے ساتھ میں تم نے کوئی معاملہ کیا، کسی چیز کا لین دین کیا؟ آدمی کی جو ہے اصلیت کا پتہ جب لگتا ہے، آپ کسی کو ادھار دے کر کے دیکھ لو یا کسی سے کوئی چیز خرید کر کے دیکھ لو، اس وقت اس کے اندر کا جو ہے جو سلسلہ ہے، معاملہ ہے، اسلام کہتا ہے اس پر کامل و مکمل رہو. اگر قرض لیا ہے تو متعینہ مدت کے لیے قرض لو اور پھر اس کو اس کی ادائیگی وقت پر کرو. ایک صاحب جو ہے عقائد کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، عبادات کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، اور معاملات کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں، لیکن معاشرت کے اندر ان کا رہن سہن محلے والوں کو اذیت دینا ہے، گھر والوں کو تکلیف دینا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرنا ہے، تو ایسا شخص بھی اسلام پر کامل طور پر عمل کرنے والا نہیں ہے. اس لیے معاملات کے ساتھ ساتھ میں ہمیں معاشرت کا بھی دیکھنا چاہیے. ایک آدمی عقائد میں بھی اچھا ہے، عبادات میں بھی اچھا ہے، معاملات میں بھی اچھا ہے، اور معاشرت میں بھی اچھا ہے، لیکن اخلاقیات اس کے اچھے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں. حضرت گنگوہی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں ایک دفعہ کسی شخص کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ بڑا اچھے اخلاق والا ہے، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا. حضرت فرمائے کیا خاک اخلاق ہے؟ کہ حضرت اس کا ملنا جلنا، ہنسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے معاملہ داری اور یہ وہ سب چیزیں ہیں. حضرت نے فرمایا اخلاق، حسن اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اعمال سے خالق بھی راضی ہو اور مخلوق بھی راضی ہو. ایک آدمی ویسے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑی ملنساری کرتا ہے اور خیر خواہی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ حسن اخلاق نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اب جو 5ویں چیز ہے وہ اندر کی چیز ہے. وہ اندر کی چیز کیا ہے کہ ہمارے اخلاق، ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر حلم بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر جو ہے وہ خوش طبعی بھی ہونی چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے زبان سے ایسے میٹھے کلمات نکلیں
کہ سامنے والا جو آپ سے خوش ہو جائے۔ اس طرح سے اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اندر وہ جو رذائل ہیں جو اندر ہوتے ہیں آدمی کے اندر، وہ کیا ہے؟ غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہونا ہے، کسی کے حق تلفی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بہت خطرناک گناہ ہیں۔ یاد رکھیے، سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے تو جس کو ڈستا ہے وہ ممکن ہے بچ جائے یا ممکن ہے اس کی موت ہو جائے، لیکن انسان جب بعض جملے ایسے بولتا ہے، لاکھوں انسان کو اس طریقے سے ڈستا ہے اس کا وہ جملہ کہ جس کی وجہ سے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام میں پورے داخل ہونے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عام طور پر عقائد میں بھی جو ہے وہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے عقائد کو علماء سے سیکھیں اور عبادات کو بھی علماء سے سیکھیں، اور اس کے بعد میں معاملات کے مسائل کو بھی سیکھیں، تجارت کے مسائل سیکھیں، زمین بیچنے والا زمین کے مسائل کو سیکھے، اور گندم بیچنے والا اور گیہوں اور چاول اور چینی اور دال اور مسالے بیچنے والا اس کے مسائل کو سیکھے، اور ادھار دینے والا ادھار دینے اور لینے کے مسائل کو سیکھے، اور اسی طریقے سے ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے کسی طرح سے بھی کوئی تکلیف محسوس نہ کریں۔ یاد رکھیے، پڑوسی کے متعلق تو یہ فرمایا گیا ہے کہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، پڑوسی کے متعلق مطلق پڑوسی فرمایا گیا ہے، اور اس کے اندر اتنا توسع ہے کہ آپ یہی سمجھ رہے ہو کہ میرے گھر کے برابر والا پڑوسی، ہاں حقیقت میں پڑوسی وہی ہے جو آپ کے گھر کے برابر میں ہے، دائیں طرف ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، وہ تو ہے ہی آپ کا پڑوسی۔ لیکن اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے برابر کی سیٹ والا آپ کا پڑوسی ہے، آپ اگر ریل میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کے برابر کی سیٹ والا آپ کا پڑوسی ہے، آپ راستے میں چل رہے ہیں آپ کے برابر میں کوئی شخص چل رہا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور اسی طریقے سے آپ جہاز کے اندر سفر کر رہے ہو، اگر وہ اس کے اندر آپ کے برابر کی سیٹ پر جو بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ غرضے کہ زندگی کے جس مرحلے میں آپ ہیں، اور اگر کوئی انسان آپ کے پاس میں ہے تو وہ آپ کا چند لمحات کے لیے یا چند منٹوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کو آپ اپنے حسن خلق سے اس کو کسی طرح سے بھی کوئی اذیت آپ کی طرف سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔